ایک ریس چل رہی ہے اور اس میں جو آپ کے مخالف دوڑنے والا ملک ہے نا وہ چائنا ہے. یہ جو ڈیسیجن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا جو دھمکی ہے اناؤنسمنٹ ہے یہ ایسے آؤٹ آف دا بلو نہیں آئی, یہ ایسے ہوا میں نہیں آئی. چائنا کے ساتھ کشیدگی میں یو ایس اکانومی کا نقصان ہے. ریئر ارتھ منرلز جو ہیں ان کی ایکسپورٹ ریسٹرکٹ کر دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس پہ غصہ آیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا 100%. السلام علیکم, دس از رافیہ آصف اینڈ یو واچنگ دا فارن ڈیسک. گزشتہ جمعرات کے دن چائنا نے اپنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگانے کا اعلان کیا اور اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے 100% ٹیرف نافذ کرنے کی دھمکی دی چائنا کو. چائنا نے ایسے وقت میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس پر پابندی لگانے کی بات کی ہے جب ان دونوں ممالک چائنا اور امریکہ کے بیچ میں نیگوشیشنز اور ٹریڈ ڈائیلاگز ہو رہے تھے. اور ابھی جب ہم بات کریں تو امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹیرفس کے نفاذ میں پاز چل رہا ہے اور دونوں ممالک کی کوشش تھی کہ 10 نومبر تک ٹریڈ ڈائیلاگ کو, ٹریڈ ڈیل کو فائنل کر لیں, لیکن ایسا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. اسی سب پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ابھی چائنا اور امریکہ کے درمیان میں ٹریڈ ٹاکس چل رہی ہیں, لیکن ابھی ایسے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہ چائنا پہ 100% ٹیرف نافذ کر دیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان سب سے ایک نیا ٹریڈ وار کا آغاز ہونے جا رہا؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ڈائلاگ آلریڈی چل رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ڈیل بڑی جلدی ہو سکتی ہے. 10 نومبر تک کی ڈیڈ لائن بھی ہمارے سامنے تھی. اچھا, پھر ایک اور انٹرسٹنگ اس میں پروگریس یہ ہو رہی تھی کہ تقریباً 2 ہفتے میں اکتوبر اینڈ تک جو ساؤتھ کوریا میں ایپیک سمٹ ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ شی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات متوقع تھی. پھر ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا سوشل میڈیا پہ کہ آئی واز سپوز ٹو میٹ پریزیڈنٹ شی ان 2 weeks, بٹ ایسا لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ان کو تھوڑا سا ایک اور اسٹیٹمنٹ دینا پڑا اس کو مائلڈ کرنے کے لیے. بٹ بہرحال ابھی آپ دیکھیں کہ لاسٹ منتھ تک جو ٹیرف تھا 58% تھا چائنا پہ لاگو کیا گیا. چائنا کی طرف سے ان کی پروڈکٹس پہ 33% آپ کو نظر آتا ہے. اچھا, اب یہ جو ڈیسیجن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا جو دھمکی ہے اناؤنسمنٹ ہے یہ ایسے آؤٹ آف دا بلو نہیں آئی, یہ ایسے ہوا میں نہیں آئی. اب اس پہ کیا کہانی ہے کہ چائنا نے اپنے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی ایکسپورٹ کو لمٹ کیا. اب سب جانتے ہیں کہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں 90% ان کا جو obviously کنٹرول کس کا ہے, چائنا پہ. 70% جو ہے ورلڈ کی مائننگ پہ کنٹرول جو ہے وہ چائنا کا ہے. اب مسئلہ ریئر ارتھ کی پریزنس کا نہیں ہے نا, ریئر ارتھ منرلز کا جو ریفائن کرتے ہیں ان کو ایک تو مائن کیا جاتا ہے, پھر اس کو ریفائن کرتے ہیں, وہ پروسیس کیا جاتا ہے, وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے. چائنا نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس کو لمٹ کر رہے ہیں لاسٹ منتھ. اچھا, اب چائنا نے یہ اعلان کیوں کیا, یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ بھائی یہ تو ڈیل کی طرف جا رہے تھے تو پھر چائنا نے آل آف اے سڈن ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ لمٹ کرنے کی بات کیوں کی؟ انہوں نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات اس لیے کی کیونکہ امریکہ نے جو سیمی کنڈکٹر ہے, جو چپ میکنگ اکوپمنٹ ہے, اس کی ایکسپورٹ کو چائنا کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں سے یہ ایک چیز روک رہے ہیں, وہاں سے اس چیز کو محدود کر رہے ہیں. اب یہ جو سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن ٹولز ہیں یہ کیا مشین ہے کہ جو آپ ایک ایڈوانس چپ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر چپ وہ جو ہے وہ آگے اوبیسلی استعمال کی جاتی ہے. لتھوگرافی ایک پروسیجر ہوتا ہے. اب لتھوگرافی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ, بڑا ایک کرٹیکل اس پورے پروسیس میں ایک پارٹ اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اب یہ اگر ایک اچھی کوالٹی کا ہے تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ایک ہائی کوالٹی جو چپس ہیں وہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. 5nm ہیں, 3nm ہیں, خاص طور سے جو جن کو EUV کہا جاتا ہے, جو ایکسٹریم الٹرا وائلٹ چپ نوڈز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. سو انہوں نے یہ چیز ریسٹرکٹ کی. چائنا نے ان کے دیکھنے کے بعد ریئر ارتھ منرلز جو ہیں ان کی ایکسپورٹ ریسٹرکٹ کر دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس پہ غصہ آیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا 100%. تو یہ چیز چل رہی ہے. آئی تھنک اگر ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آخری میں بیان دیکھ رہی ہے تھوڑا سا جو مائلڈ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ملاقات بن جائے جو انہوں نے کہا کہ جی 2 ہفتے میں ہونی تھی, لیکن اب لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے. اچھا, پھر مزے کی بات کیا ہے, جو یو ایس میں جو ان کی اپنی جو مارکیٹ اینالسٹس ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نا وہ ایک ان کو کہتے ہیں ٹاکو ٹریڈ. ٹھیک ہے, ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ, ٹاکو ٹریڈ.
تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ٹرمپ ہے نا, انہوں نے اناؤنس تو کر دیا ہے لیکن یہ تھوڑے دنوں میں پیچھے ہٹ جائیں گے. بہرحال لیکن یہ ملاقات اگر ساؤتھ کوریا میں ان کی ہوتی ہے تو مے بی آپ کو شاید کوئی پروگرس نظر آ جائے. اچھا, ابھی جب مغربی میڈیا رپورٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چائنا کی سائڈ کی اسٹوری کوئی نظر نہیں آتی ہے. جب بھی دیکھتا ہے یو ایس کے بارے میں یو ایس کی سائڈ کی اسٹوری نظر آتی ہے لیکن چائنا کے موقف کو چھپایا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں, اوبویسلی آپ بہت اچھے طریقے سے, یہ تو سب کو پتہ ہی ہے نا کہ بہت زیادہ جو ویسٹرن پاورز ہیں اور انکلوڈنگ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ان لوگوں کے لیے چائنا ایک کمپیٹیٹر ہے. ٹھیک ہے, ایک ریس چل رہی ہے اور اس میں جو آپ کے مخالف دوڑنے والا ملک ہے نا وہ چائنا ہے. اب بہت زیادہ ہم نے پچھلے دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انفیکٹ فرسٹ ٹینیور میں بھی یہ بہت تھا, جب انہوں نے یہ ایک ٹریڈ وار شروع کر دی تھی, ٹیرف وار شروع کر دی تھی, اور اب اوبیسلی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بھی ممالک اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب چائنا کو جب آپ ایک مخالف کے طور پہ دیکھتے ہیں اور جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ میرا مخالف اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا, اس تک پہنچنا, جب آپ کے اپنے جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹس ہیں وہ آپ کو خبردار کر رہے ہوں کہ جناب آپ نے پالیسی بنانے میں بڑی دیر کر دی ہے ٹو کاؤنٹر چائنا, اور اگر ابھی بھی آپ شروع کریں تو ایون دین اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے, یہ اوور نائٹ ہونے والا نہیں ہے. چائنا جتنا ٹیکنالوجی میں آپ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے, خاص طور سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جب ہم بات کرتے ہیں, سو اس میں یقینی طور پہ وہ ایک ہی رخ اسٹوری کا جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پورا اگر آپ دیکھ لیں, وہ اپنی اپنے ملک کی آڈینسز کو وہ چائنا کے خلاف کوئی نہ کوئی خبر سیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ چائنا کا موقف اتنا نہیں آتا, لیکن اگین یہ آئی تھنک یہ پاور پالیٹکس کا ایک حصہ ہے, اور اگر چائنا کا موقف دیکھنا ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ چائنیز میڈیا دیکھ لیں, چائنیز اخبارات پڑھ لیں, چائنیز زبان سیکھ لیں, مینڈرن سیکھ لیں. لیکن اب تو خیر ایپس موجود ہیں, آپ ایزیلی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں. بہت زیادہ چائنیز زبردست میگزینز ہیں, اخبارات ہیں جو انگریزی میں, تو ان کا میڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری اسٹوری کیا ہے, اور وہ جواب فوری طور پہ آپ کو چائنیز میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے. جو بھی پروپیگنڈا آپ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے دیکھتے ہیں آپ کو چائنیز میڈیا پہ فوراً اس کا جواب نظر آئے گا. جس طرح کی صورتحال واشنگٹن سے بنائی جا رہی ہے, اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ سیریس ہی نہیں ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کرنے میں, یا تو وہ خوف زدہ ہے چائنا کی ترقی کرنے میں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے, ایک ڈیل دونوں ممالک کے فائدے میں تو جاتی ہے, اور جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسے بیانات آ جاتے ہیں جو کہ کسی بھی پیش رفت کو, کسی بھی معاملے میں پروگرس کو سبوٹاج ایک حد تک کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک دس وڈ فیور دی یو ایس آلسو, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ریئر ارتھ منرلس کی فراہمی بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں ڈیلے ہے, وہ ایک ڈیل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. بہرحال پھر بھی آئی تھنک 10 نومبر تک کا ٹائم ہے, اور اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ساؤتھ کوریا میں, جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی, جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, ہاں نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دوسرا بیان آیا نا کہ اس کے بعد شاید وہ چاہ رہے ہیں, تو آئی تھنک دے مائٹ کم ٹو این اگریمنٹ, اور شاید یہ معاملہ آنے والے دنوں میں سلجھ جائے اور کوئی نہ کوئی ڈیل آ جائے آپ کے سامنے, کیونکہ یہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں جو ایک پہلے ڈیل ہوئی تھی, جو ٹک ٹاک کی ڈیل تھی, اس میں بھی کیا کہا گیا, ایون چائنیز میڈیا نے کیا کہا, دیٹ از اٹس اے ون ون. ٹھیک ہے, فور بوتھ. تو اب ایسی ہی کوئی سچویشن نکالنے کی اس میں سے بھی کوشش کی جائے گی جو کہ ایک ون ون سچویشن ہی ہو دونوں ممالک کے لیے. اچھا, ریئر ارتھ کی امپورٹنس پہ آتے ہیں, یہ امریکہ کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, اتنی سگنیفیکینس کیوں ہے اس کی؟ دیکھیں, ریئر ارتھ جو منرلز ہیں وہ ہر چیز میں ان کا استعمال ہو رہا ہے. آپ ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر دیکھ لیں, آپ ادروائز یہ جو ہمارے جو کنزیومر گڈز ہیں ان میں دیکھ لیں, الیکٹرانکس ہیں ان میں دیکھ لیں, ہر چیز کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جس کی ریس لگی ہوئی ہے دنیا میں, اس میں ان کا استعمال ہوتا ہے. سو ان کے بغیر تو یہ آپ کا جو یہ فون ہے نا یہ بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری ہے. اب اگین جیسے ہم نے کہا کہ اس پہ آپ کو جو ایک ہولڈ ہے, ایک قبضہ جو ہے وہ چائنا کا نظر آتا ہے, قدرتی طور پہ بھی کہ ان کے پاس منرلز ہیں, اور دوسرا انہوں نے کام بہت کیا ہے. پوری دنیا اگنور کر رہی تھی اس چیز کو, پوری دنیا اس کی ریفائنمنٹ پروسیجر کی طرف نہیں جا رہی تھی, اس کے پروسیس کو نہیں اتنا امپورٹنس دے رہی تھی. ایگزیکٹلی, ان کے نزدیک باقی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, ادھر ہو رہے ہیں, انہوں نے امپورٹنس اس کی سمجھی ہی نہیں. جتنے بھی پالیسی میکرز آئے ان کا دھیان دیگر ایشوز پہ رہا. چائنا وہ واحد ملک آپ کو نظر آتا ہے جس نے نہ صرف مائننگ کے اندر وہ جو ریئر ارتھ آپ نے زمین کھود کے نکال لیا, بٹ اس کو ریفائن کرنا ہے, اس کی پوری پروسیسنگ کرنی ہے, اس کی طرف وہ کام کرتا چلا گیا. اب 90% پہ اس کا کنٹرول ہے. مجھے بتائیں کون
اس کو یہ ریفائنڈ ایک چیز فراہم کرے گا یا پروسیسڈ ریئر ارتھ فراہم کرے گا. سو اس لیے اس کی امپورٹنس بھی ہے. اس یہ مسئلہ بھی ہے کہ جناب ہم باقی ممالک سے ریئر ارتھ منرلز لے تو لیں گے, پاکستان سے لے رہے ہیں نا, پاکستان سے لے رہے ہیں, پاکستان سے آپ نے لے لیے, لیکن آپ کے یہاں یہ ٹیکنالوجی آتے آتے جو ریفائنمنٹ کی ہے, جو ریفائنری جس کو کہا جاتا ہے, وہ ٹائم لگے گا. اور وہ جب تک آپ کے پاس نہیں آتی ہے تب تک آپ کا انحصار سارے کا سارا اس معاملے پہ چائنا پہ ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ابھی ریسنٹلی جو ٹک ٹاک پہ ڈیل ہوئی ہے امریکہ اور چائنا کی, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانسپریسی ہو سکتی ہے امریکہ کی طرف سے؟ آئی ڈونٹ نو کانسپریسی ہے کہ نہیں ہے, بٹ ایک ایسی ڈیل ہے جو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ جس کو چائنا نے بھی کہا کہ ایک ون ون سچویشن ہے. اب اس کی اگر آپ ڈیٹیلز دیکھیں تو اس میں مسئلہ کیا تھا, جو فریم ورک اگریمنٹ ابھی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ایسی ایک ڈیل چاہتے تھے کہ یو ایس میں جو ٹک ٹاک ہے اس پہ جو چائنیز کمپنی ہے بائٹ ڈانس, اس کا کنٹرول اتنا نہ ہو, اور ہمارے جو انویسٹرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری جو کمپنیز ہیں, ان کا کنٹرول زیادہ ہو. یو ایس اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا تھا, ڈیٹا کو سیو کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے کہ جو یو ایس کے یوزرز ہیں ان کا ڈیٹا انفارمیشن, ان کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوگی. وہ ٹیکساس میں جو ان کے آفیسز ہیں وہاں پہ وہ اسٹور رہے گی. 20% اس میں جاتا ہے چائنا کے پاس ہولڈ, بائٹ ڈانس کے پاس, اور باقی جو 80% ہے جو ان کا ایک کنسورشیم بنا ہے 3 کمپنیز کا, جس میں ایک اوریکل بھی ہے, 80% پہ اس کا ہولڈ ہے. سو اب ایشو یہی تھا کہ جو ٹک ٹاک ہے اس کی ورکنگ, اس کے آپریشنز ود ان یو ایس کے کنٹرول میں رہیں, بائٹ ڈانس کا ہولڈ اس کے اوپر نہ ہو. اب بائٹ ڈانس اگر اپنا کنٹرول ختم نہیں کرتا تو کہا گیا تھا کہ یو ایس ٹک ٹاک کو یو ایس کے اندر بین کر دے گا. اب وہ چیز ایک اگین اٹس اے فریم ورک اگریمنٹ, اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں, بہت زیادہ چیزوں میں وضاحت آنی ہے. اور جب یہ سامنے آ گیا, اس پہ اگریمنٹ بھی ہو گیا, اب اس پہ جب ایگزیکیوشن کا ٹائم آئے گا تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا اچھا ایگزیکیوٹ کر رہا ہے دونوں ممالک کے لیے, کتنا فائدہ دے رہا ہے. کیونکہ اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو چائنا کو ابھی جو اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں ان تمام معاملات پہ چائنا کا ہی کنٹرول رہے گا. بٹ یو ایس کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا ڈیٹا ہے یوزرز کا ہے, جو ایگزیکٹلی جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ڈیلی بیسس پہ الگوریدمس چل رہے ہوتے ہیں, کیا چل رہے ہیں, کون سی اسٹوری چل رہی ہے, وہ سارے کا سارا کنٹرول یو ایس کے ریجن کے اندر, وہ سارا یو ایس کی کمپنیز کے پاس ہی رہے گا. ٹھیک ہے, آخری سوال, امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو تنازعات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں, تو اس سے امریکہ کی اکانومی کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے؟ کہ امریکہ کی اکانومی تو ان کے بہت زیادہ فیصلے ایسے آ گئے ہیں کہ اس سے آپ کو افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چائنا کے ساتھ کشیدگی میں یو ایس اکانومی کا نقصان ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے, وہ اس وجہ سے بھی کہ چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی ایک بہت بڑی مارکیٹ امریکہ میں. امریکہ میں آپ دیکھ لیں, آپ کو ہر طرح کی چائنیز پروڈکٹس نظر آتی ہیں. اب ان کے جو یوزرز ہیں, جو امریکن آڈینس ہے, جو امریکن کنزیومر ہے, وہ ریلائی کر رہا ہے ان پروڈکٹس پہ. اچھا, اب دوسری چیز یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ چائنیز پروڈکٹس بند کر دیں, ہمارے ملک میں نہیں آئیں, یا ان پہ ظاہر اتنا ٹیرف لگا دیں کہ وہ ہر کسی کی پہنچ سے دور ہو جائیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کی اکانومی سفر کرے گی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی جو کہتے ہیں لوکل انڈسٹری پروموٹ کریں گے, یا ہماری جو انڈسٹری ہے وہ چائنا سے واپس آ جائے اور ہماری پروڈکٹس لوگ زیادہ خریدیں, وہ بھی پاسبل نظر نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے, وہ کیوں اوور نائٹ نہیں ہوگا, اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. آپ نے اپنی تمام انڈسٹریز, میں مثال ایک دیتی ہوں, میں ہمیشہ یہ ٹم کوک جو ہیں سی او ہیں ایپل کے, رائٹ, ان کا بیان تھا ایک, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے جو چائنا میں کام کر رہی ہے, وہاں پہ ہمیں ایک تو چیپ لیبر ملتی ہے, ایک ایکسپرٹ کی ایک ٹیم ہمارے پاس ایسی ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ یو ایس اے میں ملے گی ہی نہیں. ایک تو اوبیسلی پیسے کا ظاہر ہے, وہاں پہ آپ کو چیپ لیبر ملتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, پلس اسکلس, جو ایکسپرٹیز وہاں پہ ان کے پاس ہیں وہ ان کے مطابق یو ایس اے میں لوگوں کے پاس نہیں ہیں. سو ہر طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اگر لوکل انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا ہے, اس کے لیے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی پہلے آپ وہ حالات پیدا کرتے ہیں, وہ پری ریکویزٹس پورے کرتے ہیں کہ آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو, جس کو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئے, اس کو واپس لانے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. سو اس وقت آپ کو وہ طریقے نظر نہیں آ رہے ہیں. سو ان ریٹرن کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے کنزیومر تک وہ اپنی پروڈکٹس کی اوبیسلی رسائی اس طریقے سے نہیں رکھ پا رہے ہیں, اور
پھر وہ پروڈکٹس جو کہ صرف اور صرف ان کو چائنا سے ہی مل رہی ہیں اور کہیں کسی ملک سے نہیں آ رہی ہیں, وہ آپ کا کنزیومر جو افورڈ کر سکتا ہے وہ بائی کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوگا انہی پروڈکٹس کو. دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ ری پیکیجنگ والا جو معاملہ ہے کہ ایک تیسرے ملک سے ایک چیز گھوم کے آ رہی ہے تو اس پہ تو ٹیرف نہیں ہے. ایک چائنا کی پروڈکٹ کسی ABC ملک میں جاتی ہے, وہاں سے ری پیکیجنگ ہوتی ہے اور پھر وہ امریکہ پہنچ جاتی ہے. سو چائنیز جو پروڈکٹس ہیں نا اس وقت وہ اپنی مارکیٹ کھو نہیں رہی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے پہنچ جاتی ہیں, ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ابھی بھی وہاں اس میں امریکہ بہت پیچھے آپ کو نظر آتا ہے. ابھی بہت کچھ ہے جو امریکہ کو کرنے کی ضرورت ہے ویزا وی دیئر اون اکانومی, ویزا وی دیئر اون پالیسیز ریگارڈنگ دیئر اکانومی, کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں جی اب US اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے اور ان کا انحصار چائنا پہ خاص طور سے کم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.